بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مانگیں دے دیا کرو اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسا بن کے دکھا۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتے۔ باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے، جس کو ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ کندھوں پہ جب میرے بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر لیتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے، اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے۔ باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں، جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے اسے اپنے کبھی دور مت رکھیں۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے۔ دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا۔ شاید ان کے پاس ساری زندگی میں صرف یہی تھا۔ اس زندگی میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ ماں کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر جب سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی پر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بے شک اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ کے بنا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینہ کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو جی کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی باتیں تو کر لیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی ہے، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کر لیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خریدی۔ چلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے،
जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं झुकते। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। कभी माँ बाप की याद आए तो सब बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप। बाप का हाथ कंधों पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन खुश ना हों। सबसे बुरा वक्त वो है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे माँ बाप अपनी ज़रूरत और नसीहत करना छोड़ दें। हज़ारों की कमाई है मगर सब बाहर में जाए। मुझे अपने अब्बू जान के हाथों एक 10 का नोट लेना है। ऐ अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत अता फरमा इस वालिद को जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, और मग़फ़िरत फरमा इनको जो इस दुनिया से चले गए हैं। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो जिन लम्हों में हमारे माँ बाप मुस्कुराते थे, मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मुझे मेरे बच्चे सिखाते हैं। जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप का है, और इस किरदार को एक बाप के अलावा कोई नहीं निभा सकता। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, रब्बिगफिरली वलिवालिदैया।